میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عورت کو گھر میں بٹھایا ہے اور مقام دیا ہے کہ میں نے بتایا کہ پہلے مقام نہیں تھا، اسلام نے مقام دیا۔ پہلے وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں تھا، عربوں میں وراثت دینے کا دستور نہیں تھا، اور ہمارے ہاں بھی آج کل اکثر حصہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے یہ اپنی نہیں ہے بلکہ باہر سے اٹھا کر لائے ہیں یا کہیں سے خرید کر لائے ہیں۔ اصل میں یہاں چونکہ ہندو مذہب تھا اور ہندو مذہب میں لڑکی کے لیے وراثت نہیں ہے، ہم لوگوں کی اکثریت چونکہ ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، اس لیے وہ عادات ہم سے پوری طرح چھوٹ نہ سکیں۔ چونکہ پوری طرح محنت نہیں ہوئی، بر صغیر کے خطے میں اسلام کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عربوں کے ہاں بھی یہی دستور تھا کہ لڑکی کا کوئی حصہ نہیں، ساری جائیداد لڑکے کے نام، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم اتارا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ علم اتنا اہم ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم۔ آدھا علم وراثت کا ہے۔ حالانکہ وراثت میں مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مرد کا حق بتایا تو عورت کا پہلے بتایا اور مرد کا بعد میں بتایا۔ عورت کے حق کو ثابت کیا اور مرد کے حق کو قیاس کیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ملے گا دو لڑکیوں کے برابر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا للانثی مثل نصف حظ الذکر، یعنی لڑکے کو ملے گا لڑکے کا آدھا، تو پھر لڑکے کا حق اصل ثابت ہوتا اور اس پر لڑکی کے حق کو قیاس کیا جاتا، لیکن اللہ نے یہاں عورت کے حق کو ثابت کیا اور اس پر مرد کے حق کو اللہ نے قیاس کیا۔ کیا فرمایا؟ للذکر، مرد کو ملے گا، کتنا ملے گا؟ مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہاں عبادت بھی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار فرمایا کہ دو لڑکیوں کا حق تو ثابت ہے، اس کے برابر ایک لڑکے کو دے دیا جائے، تو عورت کا اسلام نے مقام بلند ادا کیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں لڑکیوں کو حصہ دیا کرو، میں جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو جو بیٹیوں کا حصہ دے کر نہ مرے، میں انہیں جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں۔